اور کل جو سوال کا جواب آپ حضرات نے دیا ہے اس کے متعلق بھی سن لیجئے۔ میں نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سی صورت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 پارہ پڑھنے کے برابر ثواب، 2 مرتبہ پڑھنے سے 20 پارہ پڑھنے کے برابر ثواب، 3 مرتبہ پڑھنے سے 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ ساری دنیا سے الحمدللہ جواب آئے، تو جنہوں نے جواب دیے ہیں ان کو میں اس وقت یہ دعا دیتا ہوں، تہجد کا وقت ہے جہاں پر ہم ہیں، اس وقت میں 3:45 بج رہے ہیں، صبح صادق تقریباً 4:25 پر ہے ہمارے ہاں۔ میں ان کے لیے ایک دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے دلوں کے اندر ایمان کا نور اور اپنی معرفت اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں بھر دے اور ہمارے سینوں میں بھی بھر دے، اور ہمارے دل کے محرابوں میں اللہ اپنی معرفت کا نور بھر دے۔ جنہوں نے جواب دیا ان کے لیے یہ دعا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جواب دیا مگر غلط دیا، اس کے لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دھیان سے سننے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کی بات بہت دھیان سے سننی چاہیے۔ ہم یہ جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، نہ کوئی آپ کا نقصان، نہ کوئی آپ سے چندہ مانگتے ہیں، نہ کوئی جو ہے اچھا کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمیں پہچانتے بھی نہیں، ہم بھی آپ کو نہیں جانتے، لیکن صرف کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہو، تو اتنی بات بھی ہم ذہن میں نہ رکھیں۔ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت سورہ اخلاص ہے، اس کو پڑھنے کی خوب کوشش کریں، اس کے بہت فضائل حدیثوں میں آتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو 1 مرتبہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میں نے پڑھا، مجھے 10 پارہ پڑھنے کے برابر ثواب مل گیا۔ 1 مرتبہ پڑھ لو اور پڑھ لو تو 20 پارہ ثواب مل جائے گا، 1 مرتبہ اور پڑھ لو 30 پارہ مل جائے گا۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ 3 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ ہی لیجئے، میرا سبق ملتے ہی پڑھ لیجئے۔ اور تیسرا، وہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نہ جواب دیا، نہ سلام کا جواب دیا۔ کروڑوں میں کئی ایسے بھی ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، کہ اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ سنتے نہیں ہیں، یا اس کا مطلب یہ کہ وہ سفروں میں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان تک بات پہنچی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب آج کا سبق جو ہے مختصر سا، وہ سن لیجئے اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ میرے ساتھ ایک جملہ پڑھ لیجئے، فوراً پڑھ لیجئے، وقت میرا ختم ہو جائے گا یہ باتیں بتانے میں۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اس جملے کو بہت پڑھا کرتے تھے، تو نبی کی زبان سے جملہ بہت مرتبہ نکلا ہے۔ تنہائی میں جب روتے تھے حضور دعاؤں میں، تو بار بار اسے پڑھتے تھے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آپ بھی اور ہم بھی جب بھی دعا کریں اور اللہ سے باتیں کریں چپکے چپکے، تو بار بار یہ جملہ پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار۔ اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، اس لیے آج کا جو سبق ہے یہ مختصر دے رہا ہوں، چونکہ وہ سوال جواب کے بعد میں کچھ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ اب اتنا ذہن میں رکھنا کہ ہر مہینے میں 20 دن میں 15 دن میں 1 مرتبہ سوال ہوگا، ہم پوچھیں گے، امتحان لیں گے کہ بھی فلاں حدیث فلاں چیز کا کیا مطلب ہے، فلاں چیز یعنی کوئی بھی ہم سوال کریں گے، اس لیے بہت دھیان سے سننے کی کوشش کریں۔
گھر میں اس کے مذاکرے کریں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے سامنے. تو دعا کے وقت میں جب بھی دعا کریں، تنہائی میں کریں، مجمع میں کریں، یا ذل جلال والاکرام، اس کا پڑھنے کا بہت ہی اہتمام کریں. اس سے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اور میں دل کی بات بتاتا ہوں کہ جنہوں نے ساری دنیا سے جواب آیا، ساری دنیا سے، یعنی ساری دنیا سے آیا اللہ کے کرم سے، شاید ہی کوئی ملک چھوٹا ہوگا، اور کئی بار آئے، میرا دل بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا. غلط جواب آیا، اس سے بھی خوشی ہوئی کہ چلو سن تو رہا ہے آدمی. لیکن جن کا بالکل کوئی جواب ہی نہیں آیا، حالانکہ پہنچتا ہے ان کو، اس سے تھوڑی سی دل کے اندر یہ ہوئی کہ غفلت ہے. غفلت مسلمانوں کو لے ڈوبتی ہے، یاد رکھنا، غفلت کے ساتھ نہ چلیں. یہ مختصر سبق ہیں، بہت دھیان سے سنیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.